نکون معہم بحبی ایاہم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم۔ بخاری شریف میں یہ روایت، یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کبھی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی آج حضور نے یہ جو فرما دیا نا کہ جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا، یہ سن کر جتنی خوشی ہوئی ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اب حضرت انس کے جذبات سنیں، فرماتے ہیں انی احب النبی، میں نبی مکرم سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر و عمر، اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان نکون معہم، اور مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا، میں انہی کے ساتھ ہوں گا، بحبی ایاہم، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، کام میں ان جیسے نہیں کر سکا، لیکن چونکہ میری محبت سچی ہے اس لیے میں انہی کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ آقا نے یہ گارنٹی دے دی ہے انتا مع من احببتا، تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور دیکھنے کو آنکھ چاہیے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں یہ چاہتا ہوں جیسے آج مجھے دنیا میں یہ خدمت ملی ہے کہ میں آپ کو وضو کرا رہا ہوں، کبھی آپ کے لیے پانی بھر کے رکھ رہا ہوں، کبھی آپ کو جو ہے وہ تہجد میں وضو کی تیاری کرا رہا ہوں، حضور یہ خدمت مجھے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی مجھے یہی خدمت چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، یعنی یہ تو گویا ہم نے عطا کر ہی دیا ہے، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو، دریائے رحمت جوش میں ہے، فرمایا کچھ اور چاہیے تو مانگ لو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، گویا کہ یہ کہا ہوگا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سچی نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی رفاقت جب مانگ لی ہے، اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جوبن، یہ منظر، یہ رحمتوں کی چھماچھم برسات جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تھی، اسی طرح آج بھی اگر کوئی توجہ کر کے کہے نا ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چیٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، تو حضور آج بھی نظر کرم فرماتے ہیں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لجپال ہیں، یہاں بھی حضور کا سہارا ہے، آگے بھی حضور کے سہارے ہی، حضور ہی ہمارا سہارا ہے۔ میرے آقا کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے آج تو جب ہمیں بے چینی ہوتی ہے، دل کرتا ہے اپنے گھروں سے دوڑے آتے ہیں اور آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں، سارے بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، سکون میسر آ جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ حضور یہ فرمائے قیامت کے دن کہاں ملیں گے؟ قیامت کے دن محشر کا جب عالم ہوگا اس وقت اگر آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا، حضور نے لوکیشن شیئر کر دی، فرمایا کہ نہیں تم اگر قیامت میں مجھے ملنا چاہتے ہو تو تم میزان پر آ جانا۔ صحابی نے کوئی عرض کی ہوگی یا رسول اللہ وہاں میزان پر آپ کا کیا عمل؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں میرا جو غلام جس کا معاملہ ذرا الٹ ہو رہا ہوگا، ذرا مختلف ہو رہا ہوگا، میں اپنی جیب خاص سے مجھ پر پڑے ہوئے درود کی وہ پرچی نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالوں گا، اس کا نیکیوں کا پلڑا اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مختلف احادیث کے مجموعہ اتصال کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ملے؟ حضور نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، پل صراط پر میں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اعلیٰ حضرت نے منظر کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے، فرمانے لگے کہ رضا اب پل سے واجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، تو اب ہمیں کس چیز کا ڈر؟ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پہ ملاقات ہوگی، پل صراط پہ ملاقات ہوگی۔ عرض کی حضور اگر ان دونوں مقامات پر نہ ہو تو پھر کہاں ملیں گے؟ فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی امت کو جام کوثر عطا کروں، کوثر کے جام بھر بھر کے انہیں پلا رہا ہوں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان مقدس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واحد سہارا حضور کی ذات ہے، جو حضور سے وابستہ ہو گیا، حضور کا ہو گیا، سارا زمانہ اس کا ہو گیا۔ میدان محشر کہ یہ منظر کشی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں کر دی ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے، اور ہمیں نبی رحمت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بات ہے۔ لمحہ فکریہ اور سبق اور درس محفل کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا سہارا حضور ہے،
تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آپ بن کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ جب یہ یقین ہے تو پھر میرے آقا نے کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں حضور نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا پھر وہ میرا نہیں ہے، لیس منا، پھر وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب وہ کام وہ عمل کہ جن پر حضور نے اپنے نسبت کے انقطاع کی بات کی ہے، ہمیں ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث شریف کا یہ پیغام ہے کہ ہم سرکار کے دامن رحمت سے اپنی وابستگی مضبوط کریں۔ جتنا ہم حضور کا قرب حاصل کریں گے اتنی ہی برکات ملیں گے۔ اور قرب کے لیے یہ سفر کرنا تو ایک ظاہری اسباب ہیں، یہاں بیٹھے بھی اگر کوئی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی طرف لو لگاتا ہے تو میرے آقا نظر کرم ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔